बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सिंध हुकूमत और मलिक रियाज की मिली भगत की वजह से एक बहुत बड़ी डकैती का इंकशाफ हुआ है। ये डकैती है ज़मीन की, और डकैती जिसने की है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड ग्रेबर या लैंड माफिया, या फिर बिजनेस टाइकून कहें उसको, या फिर अपना रियल एस्टेट टाइकून कहें, यानी मलिक रियाज। आपको पता है कि सिंध में मलिक रियाज और आसिफ जरदारी का गठजोड़ है, यानी इनकी पार्टनरशिप है। इनकी पार्टनरशिप में मलिक रियाज को एक ऐसी जमीन इलाट कर दी गई है जो कानूनी तौर पर इलाट की ही नहीं जा सकती थी। जी नाज़रीन, खीरथर नेशनल पार्क, खीरथर नेशनल पार्क की जमीन का बहुत बड़ा रकबा, यानी जो मजमूई तौर पर जिसकी जो रकबे की जो वो है वो तकरीबन 2,21,307 एकड़ से जायद अराजी मलिक रियाज को कोड़ियों के मोल अलाट कर दी गई है। जी नाज़रीन, कोड़ियों के मोल, यानी इससे पहले आपको पता है कि ये अरबों रुपए मालियत की जमीन है, और ये कोड़ियों के मोल और एक टेक्निकल तरीके से इलाट की गई है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मलिक रियाज और बहरिया टाउन से मुतालिक एक वाज़ेह फैसला सुनाया गया, यानी आपको याद होगा कि 460 अरब रुपए जो बहरिया टाउन कराची की तरफ से दिए जाने थे, इसमें मुबैना तौर पर नहीं बल्कि जो है वो अपना नाप के बाद, यानी उसका जो सर्वे के बाद सिंध हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, उसमें जो बात कही गई थी वो ये थी कि बहरिया टाउन कराची ने जो उनको जमीन इलाट की गई थी मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, उससे ज्यादा यानी 3,000 एकड़ अराजी पर बहरिया टाउन ने कब्जा कर रखा है। लेकिन ये सच नहीं था। सच ये था कि बहरिया टाउन कराची ने जो है वो तकरीबन 22,000 या 20,000 एकड़ अराजी पर कब्जा कर रखा था। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि महकमा रेवेन्यू सिंध ने कराची में, बिलखुसूस मलीर में मतलब अरबों रुपए मालियत की हजारों एकड़ अराजी की जाली अलाटमेंट करके अरबों रुपए कमाए हैं। इस जाली अलाटमेंट में महकमा रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट बराह रास्त मुलविस रही है। हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर भी अरबों रुपए मालियत की जमीन इलाट की गई। लेकिन इस बार जो डकैती डाली गई है वो जिला जाम शोरों की तहसील थाना बुला खान के महकमा रेवेन्यू के हुकाम जो है वो महकमा रेवेन्यू कराची के हुकाम से भी बाजी ले गए। यानी यहाँ पर तो चंद 100 एकड़ या इस तरह जो है वो जमीन इलाट की जाती रही है, लेकिन महकमा रेवेन्यू थाना बुला खान, जिला तहसील थाना बुला खान ने मलिक रियाज को 2,21,307 एकड़ अराजी इलाट की है। नाज़रीन, मलिक रियाज को या बहरिया टाउन कराची को जो जमीन इलाट की गई है वो खीरथर नेशनल पार्क की है, यानी खीरथर नेशनल पार्क का वो एरिया जिसको महफूज डिक्लेयर करार दिया गया है। नाज़रीन, नेशनल खीरथर पार्क की एक तारीख है और ये एक आलमी सतह का एक नेशनल पार्क है, लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि यहाँ इस तरह नहीं होता। नाज़रीन, जिला जाम शोरों की ये 2,21,000 एकड़ अराजी सरकारी अराजी के निजी रिहायशी मनसूबे यानी बहरिया टाउन को जालसाजी के जरिए जो है वो फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है, और नेब ने इस हवाले से आला सतही तहकीकात शुरू कर दी है। जी नाज़रीन, नेब ने ये तहकीकात उस वक्त शुरू की है जब मलिक रियाज के सर से इस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ हटा लिया है, और इस वक्त हुकूमत या कोई भी हुकूमत मलिक रियाज की सरपरस्ती करने के लिए तैयार नहीं है। मलिक रियाज के या बहरिया टाउन के नाम पर जो डकैती डाली जाती है उसके हवाले से किसी भी सतह पर मलिक रियाज की कोई सरपरस्ती नहीं की जा रही, और ना ही इस बार मलिक रियाज की फाइलों को कोई पहिए लगे हुए हैं। तो इसलिए नेब ने बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी शुरू कर दी है, और तहसील थाना बुला खान की देह मोल में कायम खीरथर नेशनल पार्क और दीगर सरकारी जमीनों के खाते तब्दील करके बहरिया टाउन को इलाट किए गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जो महकमा रेवेन्यू थाना बुला खान के हुकाम है, उन्होंने बड़ी चालाकी से और बड़ी चाबुक दस्ती से ये काम किया है। यानी पहले उन्होंने ये अराजी तकरीबन 23 अफराद के नाम इलाट की, मुख्तलिफ अफराद के नाम, फिर उनसे फरोख्त करवाई गई बहरिया टाउन को। लेकिन इसमें ये भूल गए कि महकमा जंगलात और खीरथर नेशनल पार्क की अराजी भी शामिल थी। यानी मजमूई तौर पर जमीनों के खाते तब्दील करके
اربوں روپے اس یعنی جعل سازی کی الاٹمنٹ سے بٹورے گئے ہیں. یعنی یہ نیب کا ایک میگا اسکینڈل بنے گا آگے چل کے اگر اس کی تحقیقات کو کنٹینیو کیا جاتا ہے. ناظرین، ابتدائی تحقیقات میں یہ ثابت ہوا ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کے نام پر سرکاری زمین کے کھاتے بنا کر بحریہ ٹاؤن کو فروخت کر دی گئی. یعنی یہ نیب کی طرف سے جو الزام عائد کیا گیا ہے اور نیب کی طرف سے جو کال اپ نوٹس جاری کیا گیا ہے جو مسلسل آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، اور نیب حکام نے محکمہ ریونیو سے دیہ مول کا نقشہ، نیشنل کھیر تھر پارک کا تمام ریکارڈ اور فارسٹ یعنی محکمہ جنگلات کی زمینوں سے متعلق تمام ریکارڈ فراہم کرنے کا بھی جو ہدایت کی ہیں. اور نیب نے زمینوں کے کھاتے اپنے حق میں تبدیل کروانے والے 30 افراد کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. ناظرین، یہ جو نوٹس جاری ہوا ہے یعنی ان کو ریسنٹلی طلب کیا گیا تھا، اور اس نیب کا لیٹر آپ کی اس وقت اسکرین پر ہے جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ رجسٹر آف فارسٹ اور یہ محکمہ جنگلات کا جو لیٹر ہوتا ہے دیہ مول الانگ وتھ میپ یعنی نقشے کے ساتھ حاضر ہو جائیں. اور پھر گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ایک ہے جو 31/1/2 اپنا 1974 کو ایشو ہوا تھا، جاری ہوا تھا، وہ بھی منگوایا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو ایریا ہے، جو ڈکلیئرڈ ایریا ہے نیشنل کھیر تھر پارک کا، اس کا بھی میپ یا نقشہ جو ہے وہ بھی فراہم کیا جائے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اور اگر دیگر کوئی انفارمیشن ہے تو وہ بھی فراہم کی جائے. ناظرین، یہ ایک لیٹر ایشو ہوا ہے چیف کنزرویٹو جو محکمہ فارسٹ کے ریورائن اینڈ لینڈ فارسٹ سندھ کے جو افسران ہیں ان کو یہ جاری ہوا ہے، اور ان میں ان کو سختی سے کہا گیا ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ناظرین، یہ بہت بڑی خبر، یہ بہت بڑی ڈکیتی، یہ بہت بڑی واردات جو ملک ریاض کے طرف سے کی گئی ہے اور جس میں سندھ حکومت براہ راست ملوث ہے. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی ایک سیکریٹری محکمہ ریونیو اور کئی متعدد افسران کو نیب نے گرفتار کیا، ان کے خلاف ریفرنسز دائر کیے، پھر بعد میں نیب نے پس پردہ مکمکاؤ کر کے اور ان کی پراسیکیوشن میں اتنے جھول چھوڑ دیے تھے کہ وہ کیسز جا کے اب آگے چل کے آپ کو پتا ہے کہ نیب کے کیسز کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے. اس طرح وہ لوگ جنہوں نے اتنی بڑی جو ہے وہ کرپشن کی، اربوں روپے مالیت کی زمین کوڑیوں کے مول جال سازی کے ذریعے الاٹ کی، اور وہ افسران سب کے سب تقریباً باعزت بری ہو گئے، کچھ ضمانتوں پہ بری ہو گئے، اور اس وقت ان کیسز کا کیا بنا کوئی پتہ نہیں ہے. اس طرح ناظرین، نیب نے سندھ میں محکمہ بلدیات سے لے کر محکمہ تعلیم سے لے کر تمام محکموں کے میں اربوں روپے کرپشن کے ریفرنسز بنائے، کال اپ نوٹسز جاری کیے، انکوائریز کی، لیکن بعد میں ان کو دبا دیا گیا. بالکل اس طرح جس طرح سندھ اسمبلی میں ہونے والی اور سندھ اسمبلی میں جو ایم پی ایس ہاسٹل کے ٹوئن ٹاورز ہیں ان کی تعمیر میں جو کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی، وہ بھی نیب کی طرف سے اس پر بھی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سندھ سیکریٹریٹ 1، سندھ سیکریٹریٹ 2 اور سندھ سیکریٹریٹ کی میرے خیال میں 3، یہ 3 اور محکمہ ایجوکیشن کے کچھ کیسز ہیں ایجوکیشن کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بھی اس میں بھی کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی، ہاسٹل نہیں بن سکے، اپنا سیکریٹریٹ کے جو وہ نہیں بن سکے، اور وہ ابھی تک جو تعمیر ہوئے تھے تھوڑے بہت وہ بھی زمین بوس ہو گئے. یہ سارے ناظرین صرف نیب کی نااہلی کی وجہ سے، نیب میں کرپٹ افسران کی موجودگی کی وجہ سے سندھ کے دائر ہونے والے درجنوں ریفرنسز پتہ نہیں کہاں چلے گئے. بالکل اس طرح جس طرح سراج درانی کے خلاف کاروائی تو کی گئی، گرفتار تو ہے، لیکن اس کے خلاف جرم ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فیکٹ یہ ہے ناظرین کہ سندھ اسمبلی میں ہونے والی کرپشن کا تمام ریکارڈ اینٹی کرپشن کے پاس موجود تھا. اینٹی کرپشن کے جس افسر نے سندھ اسمبلی میں ہونے والی کرپشن کی تحقیقات کی تھی، اس تحقیقات کے حوالے سے پورا ایک کمپریہنسو رپورٹ تھی، تمام دستاویزات تھے جعلی بھرتیوں کے، اور اپنا نئی سندھ اسمبلی کی جو نئی سندھ اسمبلی ہال جو تعمیر ہوا اس میں ہونے والی کرپشن کے، یعنی اسمبلی ہال تعمیر ہوا ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اس کا جو ہیلی پیڈ تھا اس کی جالیاں ٹوٹ گئیں اور نئی بلڈنگ مطلب خستہ حال ہو گئی. اور اس وقت ٹوئن ٹاورز کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے. تو نیب کی ملی بھگت ہے اور سب کچھ اس طرح ہوتا ہے. ناظرین، مجھے یاد ہے کہ میں نے مارچ 2018 میں اپنا بحریہ ٹاؤن کے خلاف
جو نیب تحقیقات کر رہا تھا، یعنی اس وقت جب ملک ریاض کے خلاف کوئی خبر شائع نہیں کرتا تھا، تو روزنامہ امت کے جو مالک تھے مرحوم رفیق افغان صاحب، ان کی رہنمائی میں نے ایک سٹوری بریک کی تھی کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہے اس تحقیقات میں کیا کیا ہوا ہے، اس خبر کا عکس بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ اور 2018 سے میں نیب کو اپنا بحریہ ٹاؤن کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں، اس کی خبریں دے رہا ہوں، اور اس کے حوالے سے جو کچھ وہاں پر ہوتا ہے وہ کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، نیب کا اپنا بحریہ ٹاؤن کا یا ملک ریاض کا ہاتھ وہیں پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت ملک ریاض قانون کے شکنجے میں ہے، ان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں وارنٹ جاری ایشو ہو چکے ہیں، اور میرے خیال میں اگر وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں آئیں گے اور اس کا سامنا نہیں کریں گے تو اس کے بعد ان کو مفرور ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور یہ عنقریب ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کے خلاف یہ کارروائی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔